بطریق اعظم یہ نہ بتا سکا کہ ڈیمونان کس پادری کی دعوت پر گیا تھا۔ قاسم کی منصوبہ بندی ہی ایسی تھی کہ ڈیمونان کے قتل کا سراغ لگانا ممکن نہ ہو سکا۔ قسطنطنیہ کی خفیہ پولیس نے اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا تھا، لیکن انہیں قاتل کا سراغ نہ مل سکا، حتیٰ کہ کئی روز گزر گئے اور کلیساؤں کی مجلس کا دن سر پر آ گیا۔ کلیساؤں کی مجلس سے صرف 3 دن پہلے قاسم ایک بار پھر آیا صوفیہ کے سامنے نمودار ہوا۔ اس دوران وہ ایک سرائے میں مقیم رہا تھا اور اس نے اپنے کام کو بدستور جاری رکھا تھا۔ ان دنوں میں وہ قسطنطنیہ میں مقیم بعض مسلمان تاجروں کے ساتھ روابط پیدا کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا۔ اس نے کچھ خفیہ سرگرمیاں بھی سر انجام دی تھیں جن کا نتیجہ بہت جلد سامنے آنے والا تھا۔ اس کا سامان ابھی تک سرائے میں ہی رکھا تھا۔ آج قاسم نے آیا صوفیہ میں داخل ہونے کی نیت سے ادھر کا رخ کیا تھا۔ آج وہ گھوڑے پر بھی سوار نہ تھا، لیکن ایک عجیب بات تھی۔ آج ایک بار پھر قاسم نے اپنی گردن میں پادریوں والی سلیب لٹکا رکھی تھی، اور زیادہ عجیب بات یہ تھی کہ اس مرتبہ یہ سلیب رومن کیتھولک چرچ کی نہ تھی، بلکہ آیا صوفیہ کے یونانی کلیسا کی ہی تھی۔ قاسم صاف ستھرے لباس میں تھا اور اس کے سر پر کلگی والی نیلے رنگ کی قیمتی ٹوپی بھی تھی۔ قاسم چرچ کے سامنے موجود خوبصورت باغ میں سے گزرتا ہوا چرچ کے مرکزی دروازے پر جا پہنچا۔ دروازے کے دونوں طرف 2 پتھر نصب تھے، جہاں باوردی پہرے دار لمبے لمبے نیزے لیے کھڑے تھے۔ پچھلے 1000 سال سے انہی پتھروں پر آیا صوفیہ کے پہرے دار کھڑے رہا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں پتھروں پر 2 گڑھے پڑ چکے تھے، جو دراصل پہرے داروں کے قدموں کے نشان تھے۔ قاسم بڑی لاپرواہی سے چلتا ہوا چرچ میں داخل ہو گیا۔ اس کے سامنے سب سے پہلے ایک وسیع و عریض ہال تھا، جو تقریباً مربع شکل میں تھا اور جس کی وسعت شمالاً جنوباً 235 فٹ تھی۔ بیچ کے گنبد کا قطر 107 فٹ اور چھت کی اونچائی 185 فٹ تھی۔ پوری عمارت میں 170 دیو ہیکل ستون تھے۔ اپنے سر پر اس قدر اونچی چھت دیکھ کر قاسم کے دل پر چرچ کا رعب طاری ہونے لگا۔ چاروں طرف کی دیواروں میں غلام گردشیں اور سینکڑوں محراب بنے ہوئے تھے۔ قاسم کے سامنے ہال کے 170 ستون ابو الہول کے مجسموں کی مانند کھڑے تھے۔ ہال میں عبادت کرنے والوں کے لیے قیمتی کرسیاں بچھی تھیں، جن کا رخ مشرق کی جانب تھا۔ کرسیاں دونوں طرف بچھی تھیں اور درمیان میں ایک دبیز قالین بچھا کر چلنے کے لیے روش بنائی گئی تھی۔ قاسم اس روش پر چلنے لگا۔ اس ہال کے علاوہ آیا صوفیہ کی عمارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کے چاروں طرف اعلیٰ قسم کے سنگ مرمر سے بنی راہداریاں تھیں، جن میں بشپوں، پادریوں اور راہبوں کے کمرے اور دفاتر تھے۔ ان کمروں کی دوسری منزل پر چرچ کے بڑے عہدیدار مقیم تھے، اور بطریق اعظم ثانی کا خاص کمرہ بھی یہیں تھا۔ چرچ کی تمام راہباؤں کے کمرے بھی دوسری منزل پر تھے۔ یہ راہبائیں نن یا سسٹر کہلاتی تھیں۔ ان کا لباس سفید تھا اور ان کی قمیضوں کے کالر سرخ ہوا کرتے تھے۔ جو لڑکی راہبہ بن جاتی وہ عمر بھر دنیا آلائشوں سے بظاہر دور رہتی، لیکن کون جانتا تھا کہ سفید لباسوں میں ملبوس یہ ننیں کب چرچ کے تاریک کمروں میں اپنے لباس سرخ کر لیتی ہیں۔ قاسم روش پر چلتا ہوا اگلی نشستوں پر جا بیٹھا۔ اس کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے فرضی مجسمے نصب تھے۔ یونانی کلیساؤں میں مسیح کے مجسموں کو نصب کیا جاتا تھا۔ قاسم بظاہر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ وہ دیر تک ایک ہی حالت میں آنکھیں بند کیے اور سر جھکائے بیٹھا رہا۔ وہ بظاہر مناجات پڑھ رہا تھا، لیکن در حقیقت وہ مارسی کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مارسی اس چرچ میں راہبہ تھی۔ وہ جب سے چرچ میں داخل ہوا تھا اس کے خون کی گردش میں تبدیلی آ چکی تھی۔ نہ جانے کس قدم پر مارسی سامنے آ جائے۔ وہ 1 گھنٹے تک سر جھکا کر اسی طرح بیٹھا رہا۔ وہ ابھی اور بھی بیٹھا رہتا کہ اچانک اسے اپنے بائیں شانے پر کسی کے ہاتھ کا نرم دباؤ محسوس ہوا۔ قاسم کے تن بدن میں سردی کی لہر دوڑ گئی۔ اسے اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اگلے لمحے قاسم نے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ایک بوڑھے فادر کا ہاتھ تھا، جس کے چہرے پر باپ جیسی شفقت اور آنکھوں میں ماں جیسی محبت تھی۔ یہ آیا صوفیہ کا ایک پرانا پادری تھا۔
قاسم کو اپنا باپ ہشام یاد آ گیا اور قاسم نے اپنے دل میں بوڑھے پادری کے لیے پرخلوص جذبات محسوس کیے۔ قاسم مسکرا دیا، بوڑھا پادری بھی مسکرایا۔ مجھے فادر بروس کہتے ہیں، میری عمر 70 سال ہے، آپ شاید مہمان ہیں، کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ بوڑھے پادری نے انتہائی شفیق لہجے میں قاسم سے کہا تو قاسم عاجزی سے مسکرا دیا اور بولا، معزز فادر، میں تھیرس کے چرچ سے آیا ہوں، خداوند یسوع مسیح کے خادموں میں شامل ہوں اور اپنے مرکز کی بقا کے لیے دعا گو ہوں۔ تھریس کا چرچ، وہ جس کا بشپ لیمارک ہے؟ قاسم نے فوراً جواب دیا، جی ہاں، معزز لیمارک کی خصوصی اجازت سے قسطنطنیہ کا سفر کیا ہے میں نے۔ انہوں نے مجھے روانہ کرنے سے پہلے بطریق اعظم کے نام میں خط بھی دیا ہے۔ تھریس کا کلیسا عثمانی عملداری میں تھا کیونکہ حکومت سلطان کی تھی، لیکن تھریس کی عوام زیادہ تر عیسائی تھی۔ قاسم نے تھریس کا نام اس لیے لیا تھا کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ تھریس کے کلیسا میں تعینات بشپ لیمارک کے ساتھ ڈیمونان کے براہ راست تعلقات تھے۔ قاسم نے لیمارک کی طرف سے خط بھی خود ہی لکھا تھا۔ قاسم کی بات سن کر بوڑھا فادر بروس بہت خوش ہوا اور قاسم کو اٹھ کر اپنے ساتھ بغلگیر ہونے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد بوڑھا بروس قاسم کو لیے بطریق اعظم کے کمرے کی جانب جا رہا تھا۔ بطریق اعظم کی رہائش گاہ دیکھ کر قاسم دھنگ رہ گیا، یہ کسی بادشاہ کی خوابگاہ سے کم نہ تھی۔ کمرے کے دروازے پر باوردی دربان مستعد کھڑے تھے۔ بطریق اعظم کا کمرہ در حقیقت ایک بڑا ہال تھا جس میں ایک دبیز ایرانی قالین بچھا تھا۔ چھت کے درمیان میں ایک سنہری فانوس لٹک رہا تھا جس میں قیمتی یاقوت جڑے ہوئے تھے۔ پردوں کے آگے پیچھے بطریق اعظم کی خاص خادمائیں اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھیں۔ ایک حسین خادمہ جس نے ننوں کا لباس پہن رکھا تھا بوڑھے بروس اور قاسم کو لے کر بطریق اعظم کے کمرہ ملاقات میں پہنچی۔ وہ بروس اور قاسم کو منقش دروازے کے سامنے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ بروس نے دروازے کو دھکیلا اور اندر داخل ہوا۔ کمرے کی مغربی دیوار کے ساتھ ایک خوبصورت تخت بچھا تھا جس کے دائیں بائیں بطریق اعظم کی حسین خادمائیں کھڑی تھیں اور تخت پر بوڑھا بطریق اعظم کھدر کا انتہائی سادہ لباس پہنے جلوہ افروز تھا۔ بطریق اعظم کے جسم پر سادہ لباس راہبانہ فکر کو ظاہر کرتا تھا۔ بطریق اعظم نے قاسم اور بروس کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ قاسم اور بروس بطریق اعظم کے سامنے بچھی آرام دہ کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ تب بطریق اعظم نے بروس سے سوال کیا، کیا بات ہے بروس، کیسے آنا ہوا، اور یہ تمہارے ساتھ مہمان کون ہیں؟ بوڑھا بطریق اعظم بھی بروس کا ہم عمر تھا۔ اس نے سوال کیا تو بروس بولا، آسمانی باپ، یہ نوجوان بشپ لیمارک کے چرچ سے آیا ہے، اس کا نام فادر ایرون ہے، اور یہ آپ کے نام بشپ لیمارک کا خط بھی لایا ہے۔ بطریق اعظم نے کسی قدر چونک کر قاسم کی جانب دیکھا اور قدر سخت لہجے میں کہا، بشپ لیمارک کا خط؟ کہاں ہے وہ خط؟ بطریق اعظم جانتا تھا کہ بشپ لیمارک بطریق اعظم ثانی ڈیمونان کو خط لکھا کرتا تھا، لیکن بدقسمتی سے بوڑھے بطریق اعظم نے خود کبھی لیمارک کی تحریر نہ دیکھی تھی۔ دراصل غیر ملکی جاسوسوں کے ساتھ تمام تر رابطہ ڈیمونان خود رکھتا تھا۔ بطریق اعظم اگرچہ اسلام دشمنی اور مکاری میں ڈیمونان سے 2 ہاتھ آگے تھا، لیکن عثمانی سلطنت کے زیر سایہ چلنے والے تمام چرچ ڈیمونان ہی سنبھالا کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لیمارک کا خط دیکھ کر وہ کسی قدر پریشان ہوا اور وہ سوچنے لگا کہ اب تو باقی تمام علاقوں سے آنے والے پیغامات اور جاسوسوں کے ساتھ بھی اسے ہی ملنا پڑے گا، کیونکہ ڈیمونان تو مر چکا تھا۔ بطریق اعظم کو یہ کام مشکل محسوس ہوا۔ بہرحال اس نے بشپ لیمارک کا خط کھولا اور پڑھنے لگا۔ خط میں لکھا تھا، مقدس باپ، جناب سربراہ کلیساہ قسطنطنیہ بطریق اعظم آیا صوفیہ کے نام، بشپ لیمارک خادم دین یسوع مسیح بشپ برائے کلیساہ تھیرس و گرد و نواح کی جانب سے ہولی فادر، یہ نوجوان فادر ایرون آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز بطریق ڈیمونان کی شہادت کے بعد میں نے پورے غور و فکر کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس نوجوان ایرون کی آیا صوفیہ کو شدید ضرورت ہے۔
ایرون میرے ہاتھوں میں پل کر جوان ہوا ہے اور میں اس کی طرف سے ہر طرح کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ فادر ایرون گوناگون صلاحیتوں کا مالک نوجوان ہے جو آپ کے زیر سایہ رہ کر دی ہولی چرچ کے لیے توقع سے زیادہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ مناجات میں دعاؤں کی درخواست۔ بشپ کلیسائے تھیریس لیمارک۔ وطریق اعظم جوں خط پڑھتا گیا اس کے چہرے کی لکیروں میں اضافہ ہوتا گیا اور خط پڑھ کر اس نے خط کے اختتام پر لگی مہر کو بڑے غور سے دیکھا۔ یہ مہر چند دن پہلے قاسم نے قسطنطنیہ کے ایک سادہ لو زرگر کو بھاری رقم دے کر بنوائی تھی۔ مہر دیکھ کر وطریق اعظم کے چہرے پر کسی قدر اطمینان کی جھلک نظر آئی، لیکن اس کی پوری تسلی نہ ہوئی۔ اس نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو قاسم کی آنکھوں میں پیوست کرتے ہوئے قاسم سے پوچھا، دیکھو نوجوان، آج کل قسطنطنیہ میں پرانے شناساؤں کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ ہم صرف لیمارک کا خط دیکھ کر تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم تھیرس کے کلیسا سے آئے ہو؟ قاسم نے کھڑے ہو کر اور تعظیم کی حالت میں آگے کی طرف جھک کر بطریق اعظم کی خدمت میں عرض کی، مقدس باپ، آپ نے بجا فرمایا۔ میرے پاس اس پریشانی کا حل یہ ہے کہ آپ مجھے آیا صوفیہ کے تہخانے میں قید کر لیں اور اس دوران اپنا ایلچی بھیج کر تھیرس کے چرچ سے تصدیق کروا لیں۔ میں حرف شکایت زبان پر نہ لاؤں گا۔ بطریق اعظم نے قاسم کو تحسین آمیز نظروں سے دیکھا، لیکن اس مکار بوڑھے کی تسلی پھر بھی نہ ہوئی۔ چنانچہ اس نے فوراً کہا، بالکل ٹھیک ہے، یہی طریقہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہم تمہیں لیمارک سے تصدیق تک آیا صوفیہ کے قید خانے میں پابند سلاسل رکھیں گے۔ وہ قاسم کے قید خانے میں پابند سلاسل ہونے کے حکم کا رد عمل دیکھنا چاہتا تھا، لیکن قاسم کوئی معمولی جاسوس تو نہ تھا کہ بطریق اعظم کی چال میں آ جائے۔ قاسم نے اپنے چہرے کو سپاٹ رکھا۔ بطریق اعظم نے تو یہاں تک کیا کہ مسلح درباروں کو قاسم کی گرفتاری کے لیے اندر بھی بلا لیا، لیکن جب قاسم ٹس سے مس نہ ہوا تو بوڑھا بطریق اعظم پہلی مرتبہ ہنس دیا اور دربانوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ اب وہ قاسم سے مخاطب ہوا تو اس کا لہجہ نرم تھا۔ نہیں، ہم تمہیں گرفتار نہیں کرتے۔ تمہیں اگر لیمارک نے بھیجا ہے تو یقیناً قسطنطنیہ کی بہتری کے لیے بھیجا ہوگا۔ اچھا ہوا تم آ گئے۔ عثمانی سلطنت میں موجود ہمارے سینکڑوں کلیساؤں کا انچارج ڈیمونان تھا۔ اب ہمارے لیے یہ مشکل ہے کہ ہم عثمانی سلطنتوں میں پھیلے اپنے جاسوسی کے نظام کو سنبھال سکیں۔ تم اگرچہ ابھی صرف فادر ہو اور ڈیمونان کا عہدہ نہیں سنبھال سکتے، لیکن تم ہمارے براہ راست ماتحت رہ کر عثمانی سلطنت میں موجود کلیساؤں کا کام نپٹانے میں ہماری مدد تو کر سکتے ہو۔ چنانچہ میں تمہیں اپنا سفیر برائے کلیسائے خارجہ مقرر کرتا ہوں۔ 3 روز بعد یہاں دونوں کلیساؤں کی مجلس منعقد ہونے والی ہے۔ ایسے موقع پر اگر مشرقی کلیساؤں کی بات چل نکلی تو مجھے تمہارے مشورے کی ضرورت پڑے گی۔ کیا تم اپنے آپ کو اس کام کے لیے تیار پاتے ہو؟ قاسم کے دل میں خوشی سے لڈو پھوٹ رہے تھے۔ اسے بالکل بھی توقع نہ تھی کہ اسے اتنے اہم کام پر مامور کیا جائے گا۔ وہ تو چاہتا ہی یہی تھا کہ کسی طرح دونوں فرقوں کی مجلس کو سبوتاژ کر سکے۔ چنانچہ قاسم نے فوراً جواب دیا، جی مقدس باپ، میں آپ کو ابھی بتا سکتا ہوں کہ ایڈریا نوبل تھیرس سربیا، بوسنیا، والیشیا اور البانیہ کے علاوہ ساحل اناطولیہ کے ساتھ ساتھ دی ہوئی آرتھوڈاکس کے تحت 400 سے زیادہ چرچ ہیں جن کا براہ راست تمام نظام آیا صوفیہ کے ماتحت چلتا ہے، اور اس پورے علاقے کو صرف 4 یونانی الاصل بشپ سنبھالتے ہیں۔ مزید ایک چرچ کا نام لے کر تمام معلومات میں آپ کے گوش گزار کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ سلطان محمد خان اور مسلمانوں کے بارے میں بھی میرے پاس خاطر خواہ معلومات ہیں۔ جہاں تک دین عیسوی کی تعلیمات جاننے کا تعلق ہے تو خداوند کے کرم سے میں ان میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہوں۔ قاسم نے بڑی تفصیل کے ساتھ بطریق اعظم کو جواب دیا، اور پہلی بار بطریق اعظم کے چہرے پر مکمل اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ یہ قاسم کی خوش نصیبی تھی کہ مجلس کے صرف 3 روز باقی تھے اور قاسم اتنی بڑی مہم سر کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اسے پورے اعتماد اور احتیاط کے ساتھ اپنا منصب نبھانا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی
کہ ابھی تک اس کی بیتاب آنکھوں کے سامنے مارسی کا چہرہ نہ آ سکا تھا، لیکن اس نے بے صبری نہ کی اور اس وقت کا انتظار کرنے لگا جب 7 سال کی جدائی کے بعد وہ اپنی مارسی کی موٹی موٹی آنکھوں کو پھر سے دیکھ سکے گا۔ قاسم خیالات میں گم تھا کہ بطریق اعظم کی آواز سنائی دی، ٹھیک ہے میرے بچے، ہم اپنی رہائش کے نزدیک ہی تمہارے لیے کمرے کا بندوبست کرتے ہیں، تم آج سے تمام پیغامات کے نگران ہو، تم فوری طور پر اپنا کام شروع کر دو تاکہ ہم رومن کیتھولک فرقہ والوں کے سامنے بھرپور معلومات اور پوری شان و شوکت سے مجلس میں بیٹھ سکیں۔ اچانک بوڑھے بروس نے بطریق اعظم سے سوال کیا، مقدس باپ، کیا اس مجلس میں شہنشاہ قسطنطنیہ بھی شریک ہوں گے؟ ہاں، شہنشاہ 3 روز بعد آیا صوفیہ آئے گا، لیکن مجھے رومی کارڈینیل کی زیر صدارت بیٹھنے میں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے، اس لیے میں نے سوچا ہے کہ میں شہنشاہ سے صدارت کے مسئلے پر بات کروں گا۔ قاسم کے دل میں خوشی کا دیا جلا، گویا نفرت کی زمین تو پہلے سے تیار تھی، قاسم کو تو صرف فصل کاٹنی تھی۔ قاسم نے بڑے افسوس کے ساتھ کہا، اوہو، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں مقدس باپ؟ کیا قسطنطین نے کارڈینیل ایسیڈور کو مجلس کی صدارت بخش دی ہے؟ اس طرح تو رومی کلیسا والے بغلے مجائیں گے۔ مقدس باپ، آپ تو جانتے ہیں کہ فادر ڈیمونان کی شہادت کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، ایسی صورت میں ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ کارڈینیل ہمارے اجلاس کی صدارت کرے؟ آپ ضرور اس مسئلے میں کچھ کیجیے۔ بطریق اعظم کو قاسم کی باتیں بہت اچھی لگ رہی تھیں، در حقیقت وہ خود اس اجلاس کی صدارت کرنا چاہتا تھا۔ وہ آیا صوفیہ کا سربراہ تھا اور کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ رومی کلیسا کا معمولی کارڈینیل اس کے ہوتے ہوئے اجلاس کی صدارت کرے؟ وہ تو رومی کلیسا کے پوپ جان نکلسن پنجم کو بھی اپنے سے کمتر سمجھتا تھا، پھر کارڈینیل کی کیا حیثیت تھی؟ قاسم کی بات سے اسے محسوس ہوا کہ ڈیمونان کے قتل کے بعد صدارت کے لیے شہنشاہ پر زور دینا اب پہلے کی نسبت آسان ہے۔ چنانچہ اس نے قاسم کو شاباش دی اور کہا، میرے بچے ایرون، میرے دل میں تمہارے لیے بہت سی امیدیں پیدا ہونے لگی ہیں، خداوند کرے تم ان امیدوں پر پورے اترو۔ تم سب سے پہلے یہ کام کرو کہ آج رات ہی میرا نمائندہ بن کر قسطنطینوی افواج کے سپہ سالار گرانڈ ڈیوک نوٹاراس سے ملو اور اسے آیا صوفیہ کے موقف سے آگاہ کرو۔ اسے بتاؤ کہ بطریق اعظم کے ہوتے ہوئے مجلس میں کارڈینیل ایسیڈور کی صدارت آیا صوفیہ کے لیے توہین آمیز ہے۔ مجھے امید ہے کہ سپہ سالار ہماری حمایت کرے گا، کیونکہ نوٹاراس ایک کٹر مذہبی انسان ہے اور یونانی کلیسا کا سچا پیروکار ہے۔ قاسم کی تو گویا لاٹری کھل گئی تھی۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ اب واقعتاً قسطنطنیہ کے خاتمے اور کیسر کی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ اسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یاد آئی، جب کیسر ہلاک ہو گیا تو اس کے بعد کوئی کیسر نہ ہوگا۔ وہ سوچ رہا تھا، تائید ایزدی اس کے ساتھ قدم بقدم چل رہی ہے۔ اس نے بطریق اعظم کے پہلے حکم پر لبیک کہا اور سپہ سالار نوٹاراس کے گھر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ بعد ازاں کافی دیر تک بطریق اعظم اور قاسم کے درمیان بہت سی باتیں ہوئیں۔ لگ بھگ 1 گھنٹہ بطریق قاسم کو آئندہ حکمت عملی سے متعلق ہدایات دیتا رہا اور پھر بطریق اعظم نے قاسم کو جانے کی اجازت دے دی۔ واپسی پر بھی قاسم کی نظریں آیا صوفیہ کے در و دیوار پر تیرتی رہیں۔ وہ جس نئے موڑ سے گزرتا اس کا دل دھک سے رہ جاتا۔ وہ سوچتا کہ ابھی اگلے قدم پر مارسی کھڑی ہوگی، لیکن مارسی اسے نظر نہ آئی۔ بطریق اعظم کی خادمائیں قاسم کو اس کی رہائش گاہ دکھانے کے لیے لے چلیں۔ قاسم کو ایک کھلا اور ہوادار کمرہ دکھایا گیا جس میں گزر بسر کی تمام سہولتیں موجود تھیں۔ یہ قاسم کا کمرہ تھا، تھیرس کے پادری ایرون کا یا بطریق اعظم کے مشیر فادر ایرون کا۔ آج قاسم بہت خوش تھا۔ بطریق اعظم کی خادمائیں اسے ایک کمرے میں چھوڑ کر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ بوڑھا بروس ایک خادم اور ایک خادمہ کے ہمراہ حاضر ہوا اور قاسم سے کہنے لگا، ان دونوں کو بطریق اعظم نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، یہ ہر وقت آپ کی خدمت کے لیے حاضر رہیں گے۔ بوڑھا بروس چلا گیا اور قاسم نے دونوں کے نام پوچھے۔ لڑکی کا نام سونیا اور لڑکے کا نام ڈیوڈ تھا۔
سونیا والیشیا کی رہنے والی تھی اور ماں باپ کے مرنے کے بعد دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ چنانچہ حوادثات زمانہ سے بچنے کے لیے اس کے دل میں یہی ترکیب آئی کہ وہ کسی محفوظ چرچ کی خادمہ بن جائے۔ چنانچہ وہ آیا صوفیہ چلی آئی، اور ڈیوڈ جرمنی کا رہنے والا تھا، جو اپنی گزشتہ زندگی میں ایک ظالم یہودی کی غلامی میں پل کر جوان ہوا تھا۔ آیا صوفیہ کا ایک بشپ جرمنی کے دورے پر گیا تو اس نے ڈیوڈ کو دین مسیح قبول کرنے کی دعوت دی۔ ڈیوڈ غلامی سے تنگ تھا، چنانچہ اس نے یہ دعوت فوراً قبول کر لی۔ بشپ نے ظالم یہودی تاجر کو کلیسا کے خزانے سے رقم ادا کر کے آیا صوفیہ کی خدمت کے لیے خرید لیا، اور یوں ڈیوڈ یہودی تاجر کی غلامی سے نکل کر آیا صوفیہ کی غلامی میں آ گیا۔ سونیا کے نین تیکھے تھے اور چہرہ کھلتا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی تو اس کے سامنے کے دانت موتیوں کی طرح جگمگاتے تھے۔ قاسم نے دونوں خادموں کو کمرے میں ضروری اشیاء کی فراہمی پر مامور کیا اور خود انہیں کچھ بتائے بغیر کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ سرائے سے اپنا ضروری سامان لینے جا رہا تھا۔ شام تک قاسم آیا صوفیہ میں پوری طرح مقیم ہو چکا تھا۔ اس نے ایک ایک شخص کو دیکھ لیا، لیکن اسے مارسی کہیں نظر نہ آئی۔ اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے والا تھا۔ وہ یہاں تھیرس کا پادری بن کر آیا تھا، اس لیے وہ کسی سے مارسی کے بارے میں پوچھ بھی تو نہیں سکتا تھا۔ خصوصاً اپنے دونوں خادموں پر تو اسے ذرا بھر اعتماد نہیں تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ دونوں اس کے ایک ایک پل کی خبر بطریق اعظم تک پہنچائیں گے۔ ایسی حالت میں وہ کیا کرتا؟ وہ بے چینی کے عالم میں اٹھ کر کمرے میں ٹہلنے لگا۔ وہ اپنے فرض کو تو اچھی طرح سے نبھا رہا تھا، لیکن اپنی محبت کا قرض ابھی اس کے ذمہ تھا۔ اسے جس قدر بیتابی اور بے صبری سے مارسی کا انتظار تھا، مارسی کے ملنے میں اتنی ہی دیر ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن عظیم مقصد کے لیے قاسم نے ایک بار پھر صبر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ شام کی مناجات پڑھنے کے بہانے سے اپنے کمرے سے نکلا اور دوسری منزل کی اس گیلری میں چلنے لگا۔ یہاں بھی ایک بیش قیمت قالین بچھا تھا۔ گیلری کی چھت میں جگہ جگہ ہوا کے لیے گول گول سوراخ بنائے گئے تھے، جن کے اوپر بارش کا پانی روکنے کے لیے محراب نما چھجے بنے ہوئے تھے۔ گیلری دونوں دیواروں میں اٹکی مشعلوں کی وجہ سے جگمگا رہی تھی۔ یہ ایک طویل گیلری تھی۔ قاسم اس کے آخری کونے میں پہنچ کر بائیں طرف مڑا اور ٹھٹک کر رک گیا۔ یہاں ایک بڑی محراب تھی۔ گیلری میں جن کمروں کے سامنے اس طرح بڑی برآمدہ نما محرابیں تھیں، وہ خاص خاص لوگوں کی رہائش گاہیں تھیں۔ قاسم یہاں اس لیے ٹھٹک کر رکا کہ اسے اس بڑی محراب کے فرش پر بہت سی عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں، جو ایک عمدہ قالین پر بیٹھی کسی خاص قسم کی عبادت میں مشغول تھیں۔ ان عورتوں نے ایک جیسے لباس پہن رکھے تھے، جن کا رنگ خاکستری تھا۔ قاسم ان تمام عورتوں کی پشت پر کھڑا تھا۔ محرابی برآمدے کے فرش پر تو یہ عورتیں بیٹھی تھیں، لیکن اس برآمدے میں کھلنے والا کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ قاسم نے سوچا یہ کسی عبادت گزار راہب کا کمرہ ہوگا، جس کی مرید عورتیں باہر خاموش بیٹھی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ قاسم تھوڑی دیر رک کر پھر اپنے دھیان میں چل دیا۔ وہ مناجات سے فارغ ہو کر واپس آیا تو پھر اسی راستے سے گزرا۔ اب بھی وہ عورتیں ویسی کی ویسی ہی بیٹھی تھیں۔ قاسم کو عبادت کا یہ انداز دیکھ کر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آیا تو سونیا اس کے کمرے میں موجود تھی۔ قاسم نے سرسری سے انداز میں سونیا سے پوچھا، سونیا، یہ اس طرف گیلری کے بائیں کونے میں بہت سی عورتیں ایک برآمدے میں اجتماعی عبادت کر رہی ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ کون عورتیں ہیں؟ قاسم نے پہلی بار سونیا کو نام لے کر پکارا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک میٹھی سی مسکراہٹ پھیل گئی اور اس نے انتہائی معصوم نگاہوں کے ساتھ قاسم کو دیکھتے ہوئے کہا، جی وہ عورتیں سسٹر میری کی مرید ہیں۔ وہ عورتیں آیا صوفیہ کی ننیں یا راہبائیں نہیں، قسطنطنیہ کی معزز خواتین ہیں، جو سسٹر میری کے نام کا دم بھرتی ہیں۔ قاسم تو اور کچھ سن ہی نہ رہا تھا۔ اس کے لیے سسٹر میری کا لفظ ہی حرف آخر ثابت ہوا اور اس کی شریانوں میں خون کی گردش بڑھ گئی۔ وہ ڈیمنان کے منہ سے سن چکا تھا کہ آیا صوفیہ میں مارسی کو سب لوگ سسٹر میری کے نام سے پکارتے تھے۔ قاسم کی آنکھوں میں چمک بڑھنے لگی اور اس کے دونوں ہاتھ اضطراری طور پر حرکت میں آ گئے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کرتا اور نکال دیتا،
پھر پیواز کرتا اور نکال دیتا۔ وہ اسی طرح مضطرب رہا اور پھر کچھ دیر بعد اس نے نہ جانے کیوں سونیا کی خوشامد شروع کر دی۔ سونیا، تم اتنی حسین ہو کہ تمہیں کسی مشرقی ملک کی شہزادی ہونا چاہیے تھا۔ تمہاری آنکھوں میں لال بدخشانی جیسی چمک اور ہونٹوں میں گلاب کے پھولوں جیسا گداز ہے۔ میں تمہیں دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ خداوند کو تمہیں بنانے کے لیے کتنی روشنیاں جمع کرنی پڑی ہوں گی۔ یہ کسی مرد کا آخری حربہ ہو سکتا تھا، یعنی کسی عورت کو دام فریب میں جکڑنے کا آخری حربہ تھا۔ یہ واقعی آخری حربہ تھا۔ دنیا میں ایک بھی عورت ایسی نہیں جو اپنی تعریف پر خوش نہ ہوتی ہو، تعریف چاہے جھوٹی، غیر متوقع اور بے موقع ہی کیوں نہ ہو۔ بہر طور عورت کی کمزوری ہے۔ چنانچہ قاسم نے بھی سونیا کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھایا۔ قاسم کی زبان سے اس قدر اچانک اور بے ساختہ تعریف سن کر سونیا لذت پذیرائی کے نشے میں جھوم سی گئی۔ اس کی آنکھوں میں یکلخت سرخ سرخ ڈورے تیرنے لگے اور جس میں تعریفی الفاظ نے سرشاری کا رس گھول دیا۔ اس کا ایک ہاتھ بے ساختہ اپنے دل پر جا پڑا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن اس کی زبان لڑکھڑانے لگی۔ وہ قاسم سے یہی کہنا چاہتی تھی کہ آپ چپ کیوں کر گئے، بولیے نا، بلکہ بولتے رہیے۔ قاسم جیسا وجیح، شکیل اور حسین مرد قسمت والیوں کی تعریف کر سکتا ہے۔ سونیا نے اپنی قسمت پر ناز کرنا شروع کر دیا۔ قاسم نے اس کی ہیجانی کیفیت دیکھی تو سمجھ گیا کہ تیر ٹھیک نشانے پر بیٹھا ہے۔ چنانچہ اپنے کارآمد حربے کا اثر دیکھنے کے لیے قاسم نے کہا، سونیا، تم بہت حسین ہو اور حسین چہرے جھوٹ بولتے اچھے نہیں لگتے۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، میری خدمت کرنے سے پہلے بطریق اعظم نے تمہیں کیا ہدایات دیں؟ اب سونیا موم کی طرح پگھل چکی تھی۔ وہ بھلا قاسم سے کیسے کچھ چھپا سکتی تھی؟ چنانچہ اس نے فی الفور بتا دیا کہ واقعتاً بطریق اعظم نے اسے قاسم کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا تھا۔ قاسم دل ہی دل میں اپنے آپ کو داد دینے لگا۔ اب اس نے سونیا کو مزید اعتماد میں لینے کے لیے انتہائی غیر محسوس طریقے سے اپنی باتوں کے جال میں جکڑنا شروع کر دیا۔ لیکن قاسم ایک بات کا اچھی طرح دھیان رکھ رہا تھا۔ اس نے پوری گفتگو میں ایک مرتبہ بھی یہ نہ کہا کہ وہ سونیا پر فریفتہ ہے۔ وہ کوئی جھوٹی بات نہ کہنا چاہتا تھا۔ کچھ دیر بعد سونیا پورے دل و جان کے ساتھ قاسم کی تابعدار بن چکی تھی، اور جب وہ جانے لگی تو قاسم نے اس سے سرسری انداز میں پوچھا، اور ہاں، یہ سسٹر میری کون ہے؟ کیا کوئی راہبہ ہے؟ جی ہاں، وہ ایک البانوی راہبہ ہیں، لیکن تمام راہباؤں سے بالکل مختلف۔ وہ چرچ میں صرف اتوار کے روز عبادت کرتی ہیں، باقی سارا وقت بند کمرے میں گزارتی ہیں۔ غالباً روحانیت کے کسی اونچے درجے پر پہنچی ہوئی ہیں، کیونکہ جب وہ لیکچر دیتی ہیں تو سب عورتیں رونے لگتی ہیں۔ شہر کی بڑی بڑی امیر کبیر خواتین سسٹر میری سے برکت حاصل کرنے آتی ہیں۔ یقین جانیے، آیا صوفیہ میں ان کی عزت اور احترام مدر سوزینہ سے بھی زیادہ ہے۔ قاسم کی گہری دلچسپی سے سونیا کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی کہ مارسی ان چند سالوں میں کس قدر بدل گئی تھی۔ نہ جانے کیا سوچ کر قاسم نے پھر پوچھا، کیا ان کے لیکچر میں صرف عورتیں ہوتی ہیں، مرد نہیں ہوتے؟ جی بالکل نہیں، وہ عموماً مردوں کے سامنے تو آتی ہی نہیں، اکثر پردے میں رہتی ہیں۔ ہاں، کبھی کبھی تہوار یا کرسمس کے موقع پر جب وہ اجتماعی عبادات میں شریک ہوتی ہیں تو بغیر حجاب کے ان کا چاند کی طرح روشن چہرہ دیکھ کر شرکائے محفل دیوانے ہو جاتے ہیں۔ سونیا نے آخری الفاظ شرارتاً مسکراتے ہوئے کہے۔ وہ اب قاسم کے ساتھ خاصی بے تکلف ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے قاسم کے پاس رکے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کا جی جانے کے لیے نہ چاہ رہا تھا۔ اب وہ توہن دروازے کی طرف مڑی اور مسرت سے بھرا ہوا دل لیے نکل گئی۔ قاسم کو مارسی کا سراغ مل چکا تھا، لیکن مارسی کے بارے میں یہ سن کر اس کے دل میں طرح طرح کے خدشات سر اٹھانے لگے۔ کبھی وہ سوچتا کہ یہ البانوی کنیز کی وہ بیٹی نہیں ہے جو لالا شاہین کی یادگار میں اس سے ملنے آیا کرتی تھی، اور کبھی وہ یہ سوچتا کہ مارسی اب ایک مقدس اور باوقار راہبہ بن چکی ہے، لہٰذا اسے سسٹر میری سے دوبارہ مارسی بنانا آسان نہ ہوگا۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیا مارسی دوبارہ اسلام چھوڑ کر عیسائیت میں داخل ہو چکی ہے۔
حالانکہ وہ مسلمان ہو چکی تھی اور ابتدائی اسلامی تعلیمات بھی حاصل کر چکی تھی، لیکن اس کے دل نے جواب دیا کہ نہیں، مارسی نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہوگا۔ سونیا کے جانے کے بعد دیر تک وہ اسی قسم کے خیالات میں گم رہا۔ وہ اسی ادیڑ بن میں تھا کہ اس کے خادم ڈیوڈ نے اسے بطریق اعظم کے بلاوے کا پیغام دیا، اور تب قاسم کو یاد آیا کہ اسے تو آج ہی سپہ سالار نوٹھراس کے پاس جانا تھا۔ وہ اچھل کر اٹھا اور بطریق اعظم کے کمرے کی جانب چل دیا۔